سپریم کورٹ یعنی اعلیٰ عدلیہ سے جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے نے ہمارے دل رنجیدہ کر دیا ہیں، اور اس فیصلے سے ہمیں بہت دکھ ہوا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ایک مولوی جذبات کے اندر آ کر تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے اور کسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کے اوپر قانون کی حرکت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی یہ اشتعال انگیزی کر رہا تھا، فرقہ واریت کو ہوا دے رہا تھا، تو اس کے لیے لگام ڈالی جاتے ہیں اور ادارے حرکت کے اندر آتے ہیں۔ تو جو اداروں کے سرپرست ہیں، جنہیں سب سے زیادہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں، عوام کے ٹیکس سب سے زیادہ جن کے پاس جا رہے ہیں، اتنا تنخواہ وزیر اعظم کی نہیں جتنی تنخواہ چیف جسٹس کی تنخواہ ہے۔ اب وہ چیف جسٹس بیٹھ کر عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے اور پاکستان کے امن کو خراب کر رہا ہے۔ تو ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ خدارا آپ سیاست جس طرح کرنی ہے کریں، آپ رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگائیں، لیکن ختم نبوت کے معاملے میں ہم بات نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ مسلمان بغیرت نہیں ہے، مسلمان غیرت مند ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ ایک مسلمان ہندو لڑکی کے ساتھ پیار کر بیٹھا، جب ہندو لڑکی کے ساتھ پیار کر بیٹھتا ہے تو وہ ہندو لڑکی مطالبہ کرتی ہے کہ اگر تو ہندو ہوگا تو تیرے ساتھ شادی کروں گی، ہندو نہیں ہوتا تو تیرے ساتھ شادی بھی نہیں کروں گی۔ اب یہ مسلمان چونکہ عشق کے اندر ڈوب چکا تھا، عشق کے اندر اندھا ہو چکا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک الشیء یعمی و یصم، کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ تو یہ عشق کے اندر اندھا ہو چکا تھا، اس نے ہندو ہونا قبول کر لیا۔ جیسے ہی ہندو ہونا قبول کیا تو رمضان المبارک آتا ہے، رمضان المبارک کے اندر اپنی سامان لے کر آ جاتا ہے، بہت سارا سامان جب لے کر آتا ہے، اب رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، سامان لے کر آتا ہے تو گھر والی پوچھتی ہے ہندو لڑکی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتا کہ رمضان آ گئے، رمضان کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ہندو مذہب کے اندر تو کوئی رمضان شمضان نہیں ہے، اور تو کس چیز کی تیاری کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایسا بے شرم ہندو بھی نہیں ہوں کہ جو رمضان کا احترام بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے رات کو 12 بجے آپ عدالتیں لگائیں، جو مرضی فیصلے سنائیں، لیکن ہم اتنا بغیرت نہیں ہے کہ ختم نبوت کے معاملے میں بھی بات سن لیں گے۔ تو مدعا اصل یہ ہے کہ ایک قادیانی ہے جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی، اس نے قادیانیوں کی ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے نے لکھی ہے، اور اس کے اندر قادیانی غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے، اور قادیانیوں کی طرز پر قرآن پاک کا کیا کیا گیا ہے؟ ترجمہ کیا گیا ہے اور قرآن پاک کی تفسیر کی گئی ہے۔ تو اب پاکستان کے اندر پابندی ہے کہ کوئی قادیانی علل اعلان اپنے مسلک کی تبلیغ نہیں کر سکتا، اور اسی طرح کوئی قادیانی اپنا ادارہ بھی نہیں بنا سکتا، اور کوئی تفسیر مسلمانوں کے اندر تقسیم بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ شخص جس کا نام کیا ہے مبارک احمد ثانی، یہ تفسیر صغیر تقسیم کر رہا تھا، تو اس کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا کہ دیکھیں جو پابندی ہے اس کے خلاف کر رہا ہے، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ آئین کہتے ہیں کتاب بک کو، اور قانون کہتے ہیں اس کے اندر جو لکھی ہوئی شکیں ہیں اس کو قانون کہا جاتا ہے۔ بھئی یہ آئین اور قوانین کے خلاف ہے، لہٰذا یہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے۔ تو جب یہ مقدمہ 6 دسمبر 2022 کو چناب نگر ضلع چنیوٹ کے تھانے کے اندر درج کیا جاتا ہے، تو یہ 6 دسمبر 2022 والا مقدمہ جب جاتا ہے قاضی فیض عیسیٰ کے پاس اور اسی طرح مسرت ہلالی کے پاس، یہ دونوں بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے اندر یہ جو توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی جو دفعات ہیں، ان دفعات ہی کو حذف کر دو۔ یہ کون ہے؟ چیف جسٹس ہیں، جو کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی توہین کرتا ہے کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھئی قادیانیت اپنے مسلک کی ترویج کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دو، کوئی روکنے والا نہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہے جس علاقے کے اندر جا کر بریلوی مسجد بنا لیں، یا جس علاقے کے اندر دیوبندی مسجد بنا لیں، یا جس علاقے کے اندر اہل حدیث مسجد بنا لیں، تو وہ جو آنے والی نیو جنریشن ہوتی ہے وہ اسی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ایکسیپٹ کرنے کے بعد وہ سارے اہل حدیث بن جاتے ہیں، بچے بریلوی بن جاتے ہیں، دیوبندی بن جاتے ہیں۔ تو
اب اسی طرح اگر قادیانیوں کو بھی اجازت دی جائے کہ تم بھی ادارے کھول سکتے ہو، جس طرح قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 20 کے مطابق ہر شہری کو مکمل مذہبی آزادی ہے، اور اسی طرح آرٹیکل 22 کے مطابق ہر شہری ہر مذہبی اپنا ادارہ بھی کھول سکتا ہے، اگر ان کو بھی اجازت دے دی جائے تو پھر نقصان یہ ہوگا ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ نسلیں کیا بن جائیں گی؟ قادیانی بن جائیں گی۔ تو ہمارا چیف جسٹس جس کو سب سے زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے، اس سے بڑھ کر کسی کوئی عہدہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کسی کی تنخواہ نہیں ہے، ہمارے ٹیکسوں سے پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں امن دینے کی بجائے ہمارے ہی جذبات کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، ہمارے ہی جذبات کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں دیکھیں ہمیں سڑکوں پر آنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے، ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ ہم ختم نبوت کی بات کو نہیں سن سکتے، ختم نبوت کتنا حساس معاملہ ہے۔ پھر ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی جان کیوں دی تھی؟ اگر تم نے ان دفعات کو نکالنا ہے تو پھر توہین عدالت کی جو دفعات ہیں ان کو نکالو۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بڑی بات بتلاتا چلوں، 1973 میں آئین بنا ہے۔ کب بنا ہے؟ 1973 میں۔ اب 2024 لگ چکا ہے، ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جو دائر کیا گیا، مقدمہ دائر کیا گیا ہو کہ جی کسی نے ختم نبوت کی توہین کی ہے یا اسی طرح قرآن پاک کی توہین کی ہے اور اس کو سزا ملی ہو۔ نہ تو سپریم کورٹ کے اندر ملی ہے، نہ ہی ہائی کورٹ کے اندر ملی ہے، نہ ہی کسی تھانے کے اندر سزا دی گئی۔ ہاں عوام نے پھر کیا کی ہے؟ سزا دی ہے اس کو۔ اب آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا کہ جی عیسائیوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، جی ان کے اسی طرح گھروں کو جلایا گیا، ان کے عبادت خانوں کو جلایا گیا۔ پھر یہی کیس ابھریں گے جب سپریم کورٹ کے اندر اس طرح کے ہوں گے۔ اور یہ جو صاف ذہن ہے چیف جسٹس ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ یورپ کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے جیسے ریٹائرمنٹ لینی ہے انہوں نے دوبارہ ادھر چلا جانا ہے۔ تو جب کیس کوئی دائر کرتا ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو فضول حرکتیں ہیں، یہ تو جذباتی کام ہے۔ بھائی اس سے بہتر ہے کہ آپ خود نمٹاؤ، خود نہیں نمٹاؤ گے تو صاف ظاہر ہے پھر عوام حرکت کے اندر آئے گی، عوام حرکت کے اندر آئے گی تو پھر آپ کہو گے کہ یہ مسلمان جذبات ہیں۔ بھائی مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے کیوں ہو؟ ہر سال مسلمانوں کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں چیف جسٹس سے اور اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں ان اداروں سے کہ ہمارے امن کو خراب نہ کریں، ہمارے جذبات کے ساتھ نہ کھیلیں۔ ہم مسلمان غیرت مند ہیں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کوئی بات نہیں سن سکتے۔ اس لیے براہ کرم جو آئین اور قوانین بن چکے ہیں، کم از کم آپ ان کا آئین اور قوانین کو مضبوط نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو کھوکھلا بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، وگرنہ ہم آپ کو نہ چیف جسٹس کی نگاہوں سے دیکھیں گے، نہ ہی آپ کو یہ دیکھیں گے کہ آپ کس عہدے پر فائز ہیں۔ ہم نہیں جانتے جمہوریت اگر عوام کی حکمرانی ہے تو پھر عوام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہے، حضور کے متعلق کوئی بات عوام نہیں سن سکتی۔ تو ہمارا یہ ریکارڈ ہے، ہماری یہ آواز ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب تک اور مسرت ہلالی صاحب تک پہنچا دیا جائے کہ جی دیکھیں آئین اور قوانین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جب لکھا ہوا موجود ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے، قادیانی اپنے مسلک کی ترویج نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں جو یہ کہیں کہ جی نہیں یہ سپریم کورٹ توہین قرآن اور قادیانیت کی ترویج کی جو دفعات ہیں ان کو حذف کر دے۔ اگر مسلمان بغیرت ہوتے نا کب سے عافیہ ہمارے پاس آ چکی ہوتی۔ اب بھی تو اس عافیہ صدیقیہ کو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، اس کو کھول کر ہم رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر تو پیر رکھتی ہوئی چلی جا، لیکن مسلمان تو برداشت ہی نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں مسلمانوں کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا دیکھیں، مسجدوں کو حکومت چلا رہی ہے، یہی عوام چلا رہی ہے، کیوں؟ حضور کے ساتھ وفاؤں کو نبھا رہی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کے کتنا مدارس ہیں، 23,000 دیوبندیوں کے مدارس ہیں جو رجسٹر ہیں، ان کو کون چلا رہی ہے؟ حکومت چلا رہی ہے، یہی عوام چلا رہی ہے، کیوں؟ حضور کے ساتھ وفائیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بندگی کا کیا ہے؟ اظہار ہے۔ تو اس غیور قوم کے جذبات کے ساتھ نہ کھیلا جائے۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو یہ جس جگہ کی بلائیں ہیں اللہ رب العزت ان کو وہیں پر پھینک دے۔